پروفیسر صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر فہد، ہم نے یہ بات کی کہ انسان کے رویے کا حصہ کب سے بنا حسد، لیکن اب ذرا قرآن کیا کہتا ہے حاسدین سے متعلق، اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ جی دیکھیں، ہمیں تو جب موضعتین کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تو باقاعدہ سکھایا گیا کہ جو تم سے حسد کرتا ہے ان سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ یعنی حسد ایک ایسی نیگیٹو چیز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث بھی موجود ہیں جس میں بری نظر کی بات ہے کہ بری نظر کیا ہے اصل میں، کوئی آدمی آپ کو نیگیٹو وائبز بھیج رہا ہے نا، نیگیٹو وائبز، تو آقا نے کہا کہ یہ انسان کو جو ہے موت تک، قبر تک بھیج سکتا ہے لوگوں کی جو نیگیٹو وائبز ہیں۔ یعنی آپ اپنے دل میں نیگیٹو سوچ رہے ہیں اور کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور وہ بری نظر اور حسد والی نظر، تو وہ لوگوں کو انفیکٹ بالکل ڈسٹروائے کر سکتی ہے۔ اور سرکار دو عالم کی وعیدیں ہیں کہ یہ آپ نے اس راستے کے اوپر نہیں چلنا۔ تو قرآن تو اس کے اوپر بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ، حسد ایک نیگیٹو جذبہ ہے، بھئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہے، میں کیوں چاہتا ہوں کہ اس سے چھن جائے؟ کیا اس سے چھننے کی وجہ سے مجھے مل جائے گا؟ یعنی جیسے پروفیسر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ میں اللہ کی تقسیم کو بنیادی طور پہ چیلنج کر رہا ہوں نا۔ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اللہ از دا بیسٹ ڈیسیجن میکر، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے ڈیسیجنز کے اوپر راضی نہیں۔ اچھا، میں اس کو ایک بڑا ماڈرن کانٹیکس بھی دینا چاہوں گا۔ مجھے تھوڑا سا شوق ہے کرکٹ کو فالو کرنے کا، پاکستان کی کرکٹ کو بھی ہم دیکھتے ہیں، دنیا کی کرکٹ کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کرکٹ کی بیوگرافیز بھری ہوئی ہیں، اچھے اچھے پلیئرز تھے، بڑے ٹیلنٹڈ پلیئرز تھے، ہم نے ان کو ٹیم میں نہیں آنے دیا۔ کیوں؟ کیا ان کی وجہ سے مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں، مجھے حسد ہے کیونکہ میں اتنا کیپیبل نہیں ہوں، تو یہ جو زیادہ کیپیبل ہے یہ ٹیم میں کیسے آ جائے گا؟ اگر زیادہ کیپیبل پلیئرز ٹیم میں آنا شروع ہو جائیں، فائدہ کس کا ہے؟ کرکٹ ٹیم کا ہے، کلیکٹیو آپ کو فائدہ ہے۔ لیکن ایک بندے کی ایگو ایٹ ٹائمز اتنی بڑی ہوتی ہے یا اس کے اندر حسد کا مادہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم ٹیم میں نہیں آنے دیتے۔ ہم نے ہاکی کے اندر یہ دیکھا، پاکستان کی میں مثال دے سکتا ہوں، بڑے بڑے شاندار پلیئرز تھے جن کے کریئرز پری میچورلی ہم نے ختم کر دیے۔ پیچھے کیا چیز تھی؟ حسد۔ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کو ٹارگٹ یا کسی کا نام لے کے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ میں وہ سلیکٹر کے رول میں، میرا مقابلہ بھی نہیں ہے ذاتی طور پہ، لیکن میرا کہیں بیک کے اندر پاسٹ کا کوئی گریونس چل رہا ہے کہ میرے ساتھ برا ہوا تھا، اب یہ ٹیلنٹڈ لڑکا ہے تو اس کو میں نے آگے نہیں آنے دینا۔ ہم نے ابھی آف کیمرہ ہماری بات ہو رہی تھی، میں ڈیبیٹس وغیرہ بھی بڑی کرتا رہا ہوں۔ جب ہم ڈیبیٹس کرتے تھے تو اداروں کی اپنی ایک رائیولریز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، وہ اوور دا ایئرز چلتی رہتی ہیں۔ تو میرا اگر کسی ادارے سے تعلق ہے اور میں اس ادارے سے پڑھا ہوا ہوں اور میں کل کو جج کر رہا ہوں اور دوسرے ادارے کا بچہ زیادہ اچھا بول رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ میرے ادارے سے اس کا تعلق نہیں ہے، میں اس ادارے سے نہیں پڑھا، تو میں اس کو نمبر نہیں دیتا حالانکہ وہ اچھا مقرر ہے۔ کیوں؟ جیلسی، یا میں وہ پاسٹ کا بیگیج بھی کیری کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا تو میں بھی اب ایسے ہی کروں گا۔ تو ہم ورک پلیس کے اندر، آپ میڈیا کے اندر دیکھیں، کچھ کام میں نے بھی کیا، آپ لوگ تو کر ہی رہے ہیں، زیادہ بہتر دیکھیں گے کس طرح ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، بہتر اینکر کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے، ٹائم جو زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ تو چھوٹے لوگ جب ڈیسیجنز کرنا شروع کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ٹیلنٹ کو سپریس کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے بھی جو ایک مادہ ہوتا ہے نا، وہ حسد کا ہوتا ہے، جس کو پروفیسر صاحب نے بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا کہ یہ میرٹ میرے پاس تو نہیں ہے، یہ ایکسپرٹیز، یہ صلاحیت میرے پاس تو نہیں ہے، اس کے پاس ہے مگر اس کے پاس کیوں ہے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ پروفیسر فہد، تھینک یو۔ ڈسکشن کا آغاز ایک بار پھر کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں بریک پر جانا ہے، ایک بریکنگ نیوز آئی ہے، اس کے بعد حاضر ہوں گے۔